درود و سلام پیارے پیغمبر رسول خلق رحمت للعالمین سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ عزیز بھائیو، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے قرآن مجید کی روشنی میں سے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت تھی، وہ مبارک ہستی تھی کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا کہ ملت ابراہیم کو اختیار کرو، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت دین قیمم ملت ابراہیم، وہ ایک مضبوط دین ہے، وہ مضبوط ملت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 41 سے 47 تک تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کتاب میں یاد کرو ابراہیم کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ سچے نبی تھے۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا یا ابتی لما تعبدو، اے میرے ابا جان، لما تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، ما لا یسمع، اس کی جو سن نہیں سکتا، ولا یبصر، اور وہ دیکھ نہیں سکتا، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتا۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، اے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، فاتبعنی، آپ میری پیروی کریں، اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب پہنچے، فتکون للشیطان ولیا، اور آپ شیطان کے کہیں پیروکار نہ بن جائیں۔ عزیز بھائیو، یہ جو سورہ مریم کی آیات ہیں، پچھلی آیات کے اندر جہاں پہ آخری آیت یہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں جو ہیں یہ کیا ہیں جن کے آگے آپ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ توفیق دی، وہ قوت دی، وہ طاقت دی کہ اکیلے تھے اور پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے، ان کے بتوں کی تذلیل کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ چیز کیا ہے جس کے آگے تم سجدہ کرتے ہو۔ تو علامہ اقبال نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو مرد مومن ہوتا ہے، جو مرد حق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی توفیق دیتے ہیں، وہ ایسی بات کر جاتا ہے کہ جو بڑے بڑے لشکر وہ بات نہیں کر سکتے۔ اقبال کہتا ہے کہ نہ تاج و تخت میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تاج و تخت میں ہے، نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے، کہ مرد کوہن، مرد حر، مرد حق وہ بات کر دیتا ہے جو بادشاہ بھی نہیں کر سکے۔ صنم آگے کہتا ہے صنم کدا ہے جہاں تو مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں، کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی طاقت کیا ہے۔ جس کو لا الہ الا اللہ کی سمجھ نہیں، جو توحید کو سمجھ نہیں سکا، پھر وہ بزدل ہے، وہ بادشاہوں کے سامنے بات نہیں کر سکتا، لشکر و سپاہ کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان لازم ہے، کہ ذوق حاضر ہے تو لازم ہے ایمان خلیل،
وغرنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن، یہ جو زندگی ہے وغرنہ خاکستر ہے، بیکار ہے، جلانے کے قابل ہے۔ اگر ابراہیم جیسا ایمان نہیں ہے، آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر ان جیسا ایمان اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، توحید کی دعوت دیتے نہیں ہیں، تو آپ کی زندگی خاکستر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن کے اندر سوالات کیے تھے اپنی قوم سے، اور جب اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تو سب سے پہلے اپنے والد سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب کے اندر ابراہیم کا تذکرہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو مشرکین مکہ اور خاص طور پر قریش کا جو خاندان تھا وہ اپنی نسبت جوڑتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی کہ اگر یہ اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب میں تذکرہ کرو ابراہیم کا۔ یہ کہتے ہیں ہم ابراہیمی، اللہ تعالیٰ وحی کے اندر قرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں کہ ابراہیمی کون ہے؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم صدیق تھے، نبی بھی تھے اور صدیق بھی تھے۔ ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق اور صدیق میں فرق کیا ہے؟ صادق کہتے ہیں سچ بولنے والے، اور صدیق وہ ہوتا ہے جو زبان کا بھی سچا ہوتا ہے، اپنے عمل کا بھی سچا ہوتا ہے، اپنے کردار کا بھی سچا ہوتا ہے، اخلاق کا بھی سچا ہوتا ہے۔ صادق ہے صرف زبان سے سچ بولتا ہے، اور صدیق ہے اس کا عمل بھی سچا ہے، صرف زبان کی حد تک سچا نہیں، عمل سے بھی سچائی ہے، کردار سے بھی سچائی ہے، اخلاق سے بھی سچائی نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان صدیقا نبی، ابراہیم یہ جھوٹے ہیں، وہ تو صدیق تھا۔ اذ قال لابی، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اور یہ اس بات کو سمجھیں کہ دعوت کا انداز کیا تھا۔ اذ قال لابی، ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے والد سے کہتے ہیں لما تعبد ما لا يسمع، ابا جان اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن ہی نہیں سکتا؟ لما تعبدو، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اس کو کیوں پکارتے ہیں؟ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے 1489، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا، آپ نے فرمایا کسی کو پکارنا اس کی عبادت ہوتی ہے، کسی کو پکارنا، یہ شرک کے چور دروازے نا، ہیلے وسیلے، اس کے وسیلے اس کے وسیلے اس کے وسیلے سے، فرمایا کسی کو پکارنا اس کی عبادت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کو سمجھایا، پھر نبی علیہ السلام نے سورہ غافر کی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو اللہ کی پکار سے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، یہ جہنم کے اندر رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اور اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، کسی کو پکارنا اس کی عبادت کرنے کے مترادف۔ تو مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اور ان کو پکار کر بیچ میں وسیلے لے آتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، صحابہ کو سمجھایا کہ کسی کو پکارنا ہی اس کی عبادت کرنا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے والد کو، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو سن ہی نہیں سکتا، ولا يبصر، اور وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، سنے گا تو کیا کرے گا، دیکھے گا کہ مجھے کون پکار رہا ہے۔ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو سن بھی نہیں سکتا اور دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ولا یغنی عنک شیئا، سب سے پہلے کوئی سنتا ہے، پھر کوئی دیکھتا ہے، اور پھر کوئی کام کرتا ہے، کسی کو کوئی کام آ سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جو سن بھی نہیں سکتا، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کے وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے، آپ کے کسی کام وہ نہیں آ سکتا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک عقل مند انسان کے اندر اور ایک جاہل کے اندر فرق ہوتا ہے۔ آج کل بھی کلمہ پڑھنے والے مسلمان جاتے ہیں قبر کے اوپر جا کر جھک جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، منتیں سماجتیں، نظر و نیاز چڑھاوے، جانور ذبح، اللہ کے علاوہ کے نام کے اوپر، غیر اللہ کے نام کے اوپر۔ اب قرآن کیا کہتا ہے، اگر کوئی شخص قبر پر جاتا ہے تو کیا قبر والا اس کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے، یا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یا اس کا وہ کوئی کام کر سکتا ہے، اس کی کوئی حاجت روائی یا مشکل کشائی کر سکتا ہے؟ عقل اس بات کے منافی ہے۔ فرمایا یہ فرق ہے عقل مند انسان کے درمیان اور مشرک کے درمیان۔ مشرک اس کی عبادت کرے گا جو نہ سن سکے گا، نہ دیکھ سکے گا، نہ کوئی اس کے کام آ سکے گا،
اور عقل مند انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے جو ہر وقت سنتا بھی ہے، ہر وقت دیکھتا بھی ہے، اور ولا یغنی عنک شیئا کہ بالکل منافی ہے، چاہے تو دے دیتا ہے، نہ دے تو اس کی حکمت ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آگے دوسری آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی۔ پہلے تو کہا کہ یہ کسی کام نہیں آتا، یہ جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتا، اب اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور دوسری دلیل دی، کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس علم ہے، میرے پاس کیا ہے؟ علم ہے۔ کون سا علم ہے؟ وحی الہی کا علم ہے۔ تو پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ جس کے پاس وحی الہی کا علم، اللہ کی وحی جس کے اوپر اتری ہے، پیروی اس کی کرنی چاہیے۔ جو نبی ہیں، جو رسول، جن کے اوپر اللہ کی وحی اتری ہوئی ہے، پیروی ان کی کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ علم آیا۔ فاتبعنی، آپ میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، فاتبعنی آپ میری اتباع کریں، اہدی کا صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کے اوپر لے آؤں، اہدی کا میں رہنمائی کروں گا آپ کی، صراطا سویا سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، وہ پھر ادھر ادھر کی بیعتوں پہ ہی لگا رہتا ہے۔ جی میں نے فلانے کی بیعت کی ہوئی ہے، میں نے فلانے کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے۔ ہر کسی سے پوچھ لو آپ نے کس کی بیعت کی ہوئی ہے، آپ نے کس کی بیعت کی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کے حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک امیر کے ہوتے ہوئے، امیر ہے نا جو اپنے ہاتھ پہ بیعت لیتا ہے، فرمایا اگر ایک امیر کے ہوتے ہوئے دوسرا اعلان کرتے اس کو قتل کر دو، وہ چاہے ولی ہو، چاہے وہ حافظ ہو، بخاری مسلم اس کو یاد ہو، مفسر ہو، فقیہ ہو، جتنا بڑا محدث ہو، ایک امیر کے ہوتے ہوئے اگر دوسرے نے اعلان کیا تو اس کو کیا کرو؟ قتل کر دو۔ ہر دوسرا مسلم میں نے اس کی پیروی، میں نے اس کی بیعت کی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس کی بیعت کی ہے، وہ تیسرا کہتا ہے میں نے اس کی بیعت کی ہے۔ ان کی بیعتیں کرنے کا نقصان کیا؟ اب اللہ کے دین سے خارج ہو گئے۔ ہر ایک مربی، ہر ایک جو علم کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنے آپ کو فقیہ سمجھدار کہتا ہے، وہ آپ کو اپنے راستے کے اوپر لگائے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں انی قد جاءنی من العلم، اللہ کی طرف سے میرے پاس علم آیا، وہ وحی الہی کا علم ہے، آپ میری اتباع کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی ہے، قرآن کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہے، نازل ہوا ہے، آپ نے صحابہ کو سمجھایا ہے۔ پیروی کس کی کرنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر صحابہ کرام نے اپنے سے جلیل القدر صحابہ کرام کے بارے میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے دور خلافت میں کہہ دیا تھا امر ابھی یتبع او امر رسول اللہ، میرے باپ کے حکم کو مانا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا جائے گا۔ عبداللہ بن عمر چھوٹے عمر کے اندر بھی باپ بیٹے کا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ بیٹا اپنے باپ کو کہہ رہا ہے اور لوگوں کو پیغام دے رہا ہے کہ میرے والد کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا، کیا اس نے دین کو نہیں سمجھا، کیا وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، فلانا اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جو متبع رسول نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ سورہ نساء آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رأیت المنافقین، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا یہ بندہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 6 میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ فاسق ہے، اور فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک مقام پہ سورہ نور میں آیت نمبر 47 میں فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا یہ بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ ایمان والا کون ہے، ہدایت یافتہ کون ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر وحی آئی، وحی اتری ہے ان کے اوپر۔ میرے امام کے، آپ کے امام کے اوپر وحی نہیں اتری ہے، میرے پیر آپ کے پیر کے اوپر وحی نہیں اتری ہے، قرآن نہیں اترا۔ قابل حجت حرف آخر کن کی بات کو مانا جائے؟ جن کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، وحی آئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو یہی سمجھا رہے ہیں یا ابتی انی قد جاءنی من العلم، ابا جی میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا، فاتبعنی، آپ میری اتباع کیجیے۔
اہدیک صراطا سویا، آپ کو میں سیدھے راستے کے اوپر لے چلوں۔ تیسری دعوت دیتے ہوئے اپنے باپ کو فرمایا کہ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کریں۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف حدیث ہے، بندہ قرآن حدیث کو چھوڑ کر کسی تیسرے کی پیروی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ اور یہ ملت ابراہیم پہ کیسے ہو سکتا ہے جو شیطان کا پیروکار ہے، جو اللہ کا پیروکار نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار نہیں ہے، وہ کس کا پیروکار ہے؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ابا جان آپ شیطان کی پیروی نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان رحمان کا نافرمان بن گیا، آپ اس کی پیروی کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ میری بات کیوں نہیں مانتے؟ آپ سیدھے رستے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ تو میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، یہ ملت ابراہیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتاری ہے، انسان اس کی اتباع کرے۔ اگر وحی الہی کے علم کی اتباع نہیں کرے گا، انسان شیطان کا پیروکار ہے، اس کے راستے پہ چلا ہوا ہے اور صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے بات کرتے ہوئے کیا بات کہیں گے۔ یہ سبق ہے ہمارے لیے، یہ چیز ہماری امیدوں پہ پانی پھیرتی ہے۔ یہ جو بد عملیاں ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہیں نا، قرآن کریم نے ان کے اوپر ایک کالی ضرب لگائی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ بڑا جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ ہم حضور کی امت میں شامل ہیں، جو مرضی کریں ہم حضور کی امت میں جو شامل ہیں، قتل کریں، چوریاں کریں، زنا کریں، ڈاکے ماریں، مال لوٹیں، عزتوں کے اوپر دعوے بولیں، ہم حضور کی امت میں شامل ہیں۔ سفید کو سیاہ بنا دیں، ہم حضور کی امت میں شامل ہیں۔ نعرے لگائیں گے اور جملے بنائے ہوئے ہیں، شعر و شاعری کی ہوئی ہے، حضور مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول کھلیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، پتہ نہیں ہے میرا عقیدہ کیا ہے، پتہ نہیں میری نماز کیا ہے، پتہ نہیں میرا دین کیا ہے، پتہ نہیں میری فکر کیا ہے، پتہ نہیں میری سوچ کیا ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ حضور مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول اٹھیں گے، ہم جیسے اٹھاتے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اپنے باپ کو مخاطب کر کے کیا کہنے لگے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ، جن کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے، وہ اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں کس چیز سے؟ ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی طرف سے تجھے عذاب نہ پہنچے۔ اللہ کے خلیل ہیں، اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ رحمان کی طرف سے آپ کو عذاب نہ پہنچے۔ یعنی بہت بڑے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، باپ گمراہی کے اوپر ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میری اتباع نہ کی تو اللہ کی طرف سے کیا آئے گا؟ عذاب آئے گا۔ یہ نسبتیں، یہ خاندان، یہ برادریاں، یہ تعلقداریاں، یہ جماعتیں، یہ پارٹیاں، اگر توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بطأ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا حسب، نسب، مال، دولت، اسے کوئی چیز جنت میں لے کر نہیں جا سکے۔ بد عمل ہے، بد اخلاق ہے، بد چال ہے، بد چلن ہے، معاملات بہتر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے، چاہے یہ حضور کی امت میں شامل ہے، چاہے یہ حضور کے خاندان سے ہے، چاہے یہ مہدی علیہ السلام کے خاندان سے ہے، کسی بھی یہ خاندان سے ہو، چاہے صحابہ کی لڑی میں سے ہو، اگر اس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا حسب و نسب اسے کبھی بھی آگے لے کر نہیں جائے گا۔ اور اللہ کے پیارے جلیل القدر پیغمبر جن کو یا خیر البریہ کا لقب ملا ہے، وہ اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں اگر آپ ایمان نہ لے کر آئے، آپ کو کوئی چیز کام نہیں دے گی۔ ایمان نہیں ہے تو کوئی چیز آپ کے کام آ سکتی ہے۔ ہم نے تو بڑی بڑی امیدیں باندھی ہوئی ہیں، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان اگر آپ ایمان نہ لے کر آئیں گے تو اللہ کا قانون کبھی بھی نہیں بدلے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے نا، مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تو کیسی کیسی کی۔ کہا ابراہیم علیہ السلام باپ ایمان نہیں لے کر آیا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام بیٹا سامنے غرق ہو رہا ہے، کوئی فائدہ پہنچا سکے؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لوط علیہ السلام ہے، بیوی ایمان نہیں لے کر آئی، فائدہ ہوگا؟ اور دوسری طرف فرعون ہے، اس کی بیوی ایمان لے کر آتی ہے، جنت کی وارث بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نسب، یہ خاندان، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا،
اللہ تعالیٰ کا قانون کسی کے لیے نہیں بدل سکتا، کوئی تبدیلی نہیں ہے اللہ کے قانون کے اندر۔ اور میرے محترم بھائیو، سورہ ابراہیم کی یہ جو آیات چل رہی ہیں، سیرت ابراہیم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام ہے، وقت کے پیغمبر ہیں، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، ہر طرح کی قربانیاں دینے والے ہیں، اور باپ کیا ہے؟ پرلے درجے کا مشرک۔ کم از کم انسان کی اولاد اگر راہ راست ہو نا، باپ ماں باپ جس طرح کے بھی ہو، اپنی اولاد کو دیکھ کر ہی جو ہے نا وہ راہ راست پہ آ جاتے ہیں۔ یعنی ایسا ڈفرنس چیک کریں کہ باپ کیا ہے، بیٹا کیا ہے، اور کنورسیشن ہو رہی ہے، مخاطب کر رہے ہیں تو کیسے؟ یا اباتی، اے میرے ابا جان۔ باپ شرک کے اوپر ہے، باپ اللہ کا دشمن ہے، باپ شیطان کا پیروکار ہے، مگر ابراہیم علیہ السلام یا اباتی یا اباتی یا اباتی۔ پڑھے نا سورہ مریم آیت 41 سے 47 تک، جب بھی پکارا، یہ نہیں کہا اللہ کے دشمن، ہر دفعہ اپنے باپ کو پکارا ہے۔ اور ہمارے بھی تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان پیسوں کے لیے اپنے باپ کو جو ہے نا وہ گریبان سے پکڑا ہوتا ہے، پیسوں کے لیے رسوا کے، یہ ملت یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہے۔ کسی نے اپنے باپ کو ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں، کوئی اپنے باپ کو قتل کر رہے ہیں، کوئی چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے ماں باپ کا جو ہے نا وہ دشمن بنا ہوا ہے۔ تو سیرت ابراہیم کیا ہے کہ باپ مشرک ہے، اللہ کا دشمن ہے، بیٹا اللہ کا خلیل ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور اپنے والد کو مخاطب کیسے کیا؟ یا اباتی یا اباتی یا اباتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان۔ جب بھی پکارا یہی کہا، اے میرے ابا جان۔ یقین کریں ماں باپ کی قدر جو ہے نا، ماں باپ کی عزت جو ہے، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ اللہ کے دشمن ہو، ماں باپ کی قدر انسان کو وہاں پر لے جاتی ہے انسان سوچ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثالیں صحابہ کے سامنے بیان کی۔ جریج تھا، اپنی یعنی اللہ کا ولی جریج، حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ اتنا اللہ کے نزدیک، اتنا اللہ کے قریب کہ ایک دودھ پیتے بچے کو جو ہے نا اس نے کہا بول اللہ کے حکم سے، اور وہ بچہ بول پڑا تھا، اتنا اللہ کا ولی تھا۔ مگر ماں کی بد دعا لگی، نماز پڑھ رہے تھے، والدہ آئی، وہ آواز دی، اس نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا اللہ یہ نماز تیری ہے، وہ ماں میری ہے، اب میں تیرے حکم کو مقدم رکھتا ہوں، تیری عبادت کے اندر لگا رہتا ہوں، اور نماز نہیں توڑی۔ اور ماں نے پھر جاتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اے جریج تو کسی فاحشہ کا منہ دیکھ لے، اگر تو میری طرف نہیں دیکھتا نا، اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، تو اے جریج تو کسی فاحشہ کا منہ دیکھ لے۔ ایک دن ہوا، لوگ آئے بستی سے نیچے، وہ بنی ہوئی جھونپڑی بنی ہوئی تھی، باہر نکالا، مارنا شروع کر دیا۔ کہا بتاؤ تو صحیح وجہ کیا، مار کیوں رہے ہو مجھے، وجہ کیا ہے، کیوں مجھے مار رہے ہو؟ مار رہے تھے، کہا بتاتے ہیں تجھے۔ کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو پھر اس نے جریج نے اس بچے کو کہا تھا کہ بول اللہ کے حکم سے، چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، جریج نے کہا بول اللہ کے حکم سے۔ وہ بچہ بول پڑا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ جو بکریوں کا چرواہ ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ انہوں نے کہا جریج غلطی ہو گئی ہے، معافی چاہتے ہیں، تیری جھونپڑی ہم، تیرا گھر ہم سونے سے بنا دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اللہ کا ولی، اللہ کے قریب، جس کے کہنے کے اوپر چھوٹا سا بچہ جو ہے نا اللہ کے حکم سے بول پڑا، تو ماں باپ کی اتنی بھی نافرمانی اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر منظور نہیں ہوئی اس کی عبادت، یعنی ماں کی بد دعا اس کی عبادت سے جو ہے نا وہ آگے چلی گئی ہے۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے کرنے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے اپنا سب کچھ لوٹا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے، اور ایسے کرنے بھی دیدار کرنا چاہتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکا، تڑپ ہے، طلب ہے، رک جاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اپنی ماں کی وجہ سے رک جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو وحی دے کر بھیجا کہ وہ اویس جو آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کے پاس آ نہیں سکا، کس کی وجہ سے؟ اپنی ماں کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ اویسے کرنی جو ہے وہ مستجاب الدعوات ہے، کوئی اس کو ملے، اس کو پالے تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لے۔ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے، اللہ کے رسول السلام نے صحابہ کو اس کی طرف چلا دیا، وہ آ نہیں سکا تو صحابہ کو کہا اگر اس کو پالو تو اس سے اپنے لیے دعا کروا لیں۔ تو ماں باپ کا ادب احترام جو ہے یہ ملت ابراہیم سے ملتا ہے، سیرت ابراہیم ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ یہ جس طرح کے بھی ہیں ان کے ساتھ اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، عقیدت سے، شفقت سے، یا اباتی، اے میرے ابا جان کہہ کر۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب باپ نے کہا نا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، باپ نے کہا کہ تو میرے الہوں سے، میرے خداؤں سے کیا تو رغبت اختیار، وہ بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟
اراغب انت عن آلہتی، ان کو مانتا نہیں جن کی عبادت میں کرتا ہوں، لئن لم تنتہی لارجمنک، اگر تو باز نہ آیا میں تجھے رجم کر دوں. باپ نے کیا کہا؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے رجم کر دوں گا. وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، اور مجھے ایسے ہی چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ قال السلام علیک سأستغفر لک ربی، ابا جان تمہارے اوپر سلامتی ہو، اتنی بات کی اور اپنے گھر سے چل پڑے. ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر، جلیل القدر پیغمبر ہیں، باپ کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے. باپ کو کہا ان کی اتباع نہ کرو، میری اتباع کرو، یہ شیطانی کام ہے، اب شیطان کے پیچھے چلے ہوئے ہیں. باپ نے کہا بیٹا اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا. تو جب گھر سے نکلنے لگے تو آخری بات کیا کہی تھی؟ سلام علیکم. آج دو بھائیوں کی اگر جدائی ہوتی ہے نا، یعنی ایک گھر سے دو بھائی نکلتے ہیں، ایک گھر سے ایک بھائی گھر میں ہے، دوسرا معاملات کو جو ہے نا وہ خیر بات کہتا ہے، دوسرا بھائی، تو ہم ایک دوسرے سے جدا کیسے ہوتے ہیں؟ لڑائی کے ساتھ، قتل و غارت کی دھمکیاں دے کر، مار دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ہیں، باپ دشمن ہے اللہ کا، اور گھر سے جدائی کیسے ہو رہی ہے؟ کہنے چلیں ٹھیک ہے سلام علیکم، آپ نے میری بات نہیں ماننی، سلام علیکم، سلامتی ہو آپ کے اوپر. اس انداز سے یہ ملت ابراہیم ہے. ہم ایک دوسرے سے جدا کیسے ہوتے ہیں؟ لڑائی پڑائی، مار دھمکیاں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بھائی بھائی کو دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، بھائی بھائی کو قتل کرنے پہ آیا ہوتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ گھروں سے نکل رہے ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم، اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر سلام. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سیرت ابراہیم علیہ السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.